علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 186 سے لے کر 187 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان قیدی متین، مگر وہ جو میری خفیہ تدبیر ہے نا وہ بڑی سخت ہے، یعنی پکڑوں گا تو صحیح پر انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اگلی جو آیت نمبر 185 ہے اس کے اینڈ پر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے، کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائے، تو اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ ہستیوں میں سب سے بڑی ہستی آپ ہیں میرے بعد، اللہ کے بعد، اور کلاموں میں سب سے بڑا قرآن ہے، اس پر تو ایمان نہیں لا رہے۔ اب اگلی سنیے، بعض روایت میں ہے کہ یہ یہودیوں نے سوال کیا اور بعد میں ہے کہ مشرکین مکہ نے کیا سوال کیا۔ اس سوال سے پہلے اللہ نے ایک نتیجہ بیان کیا ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے گمراہ کر دے اللہ تعالی، بولو جسے گمراہ کر دے تو فلا ہادی لہ، تو کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے آپ سے منہ پھیرا، اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جو کوئی جدھر رخ کرتا ہے ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کی طرف رخ پھیرا وہ کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی حیدر قرار بن گیا، اور جنہوں نے منہ پھیر لیا آپ سے ان کی مقدر میں گمراہی ہے، اور جب اللہ ہی گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ رہنے دیتا ہے انہیں فی طغیانہم، اپنی گمراہیوں میں، یعمہون کہ یہ بھٹکتے رہیں، جتنا بھٹکیں گے اتنا عذاب سخت ہوگا، اتنی سزا بڑی ہوگی۔ اب آگے سنیے، کچھ یہودیوں نے سوال کیا یا مشرکین مکہ نے، مگر اس سوال میں ایک طنز تھا۔ بولیے، ایک سوال میں طنز کیا ہے کہ کلمہ تو بڑا نہیں اور ایمان ہے، سارے بولے نا آپ، اور پوچھ کیا کہہ رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ تو اب ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا نہیں اور پوچھے مولوی صاحب جماعت کدو کھڑی ہونی ہے، بولو، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ طنز کر رہا ہے۔ اگر اس کو جماعت سے کوئی غرض ہوتی تو پہلے وضو کرتا اور تیاری کرتا، پھر پوچھتا کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، مگر وضو اس نے کیا نہیں اور نماز وہ پڑھنی بھی نہیں، اور پوچھ رہا جی جماعت کب کھڑی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب انہوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں، حالانکہ یہ سوال صحابہ نے بھی کیے ہیں حضور سے، جبریل امین نے بھی کیے ہیں، مگر ان کا مقصد اور تھا اور ان کا مقصد ہے۔ تو سنیے، یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قیامت کو ساتھ کیوں کہا گیا؟ ساتھ ایک گھڑی کو کہتے ہیں، چند لمحات کو یا ایک لمحے کو بھی کہہ دیتے ہیں، یا ایک گھنٹے کو بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قیامت ایک گھڑی میں یکدم قائم ہو جائے گی۔ بولیے یکدم۔ میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان فرمائی کہ دودھ دونے والا دوالا، وہ اپنی دودھ دو رہا ہوگا اور دودھ بھینس کے تھن سے نکل چکا ہوگا، وہ نکل چکا ہوگا، برتن تک نہیں پہنچے گا کہ اللہ پہلے ہی قیامت کھڑی فرما دے گا، کیونکہ جب وہ دو رہا تھا تو اس وقت قیامت ہے، بس یہ دودھ نکل پڑا اور قیامت بھی آ گئی۔ فرمایا کپڑے والا کپڑا بیچنے کے لیے
کاٹنا شروع کر دے گا کپڑے کو، وہ مکمل کاٹ نہیں سکے گا کہ اس کے کاٹنے سے پہلے پہلے قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت پیڑا بنا کر روٹی توے پر ڈالنے کے لیے ہاتھ اوپر کرے گی، اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اللہ قیامت کھڑی فرما دے گا۔ تو اس لیے قیامت کا ایک نام ساتھ بھی ہے ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب آئے گی۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، علمھا عند ربی، اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ بولیے، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہاں سے وہابیہ دیابنا اور جتنے بھی یہ فرق ہیں، انہوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ حضور کو تو علم ہے ہی کوئی نہیں جی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ صحابہ نے بھی سوال کیے قیامت کے بارے میں، بولو صحابہ نے بھی سوال ہے اور حضور نے جواب دیے۔ تو کسی صحابی کو تو یہ شک نہیں پڑا کہ حضور کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی صحابی کو شک نہیں پڑا، یا ان کو پڑا جنہوں نے یہ سوال کیا تھا اور وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، یا آج ان کو پڑا ہوا ہے۔ کسی صحابی کو شک نہیں پڑا، وہابی کو پڑ گیا، صحابی کو نہیں پڑا، اور صحابہ کو ماننے والے سنیوں کو بھی شک نہیں پڑا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دلائل ساطعہ قاطعہ سے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری میں روایت ہے، دیگر تمام کتب حدیث میں، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آج سے لے کر جو کچھ قیامت تک ہونا تھا حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ بننا ہے، تسی نہ اچھی آکھو تو تہاڈا ہاضمہ تکڑا ہے، پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، باقی بنتی اچھی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، جو کچھ ہونا تھا صحابہ نے کیا۔ اب دیکھیے، قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں حضور نے بیان کر دی، علامات متوسطہ درمیانی نشانیاں بیان کر دی، علامات الکبریٰ وہ بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب قریب ہیں، بولیے وہ بھی حضور نے ساری۔ مزے کی بات ہے، دن کون سا ہوگا قیامت کا میرے نبی نے وہ بھی بتا دی ہے، گھڑی کون سی ہوگی قیامت کی، بعد نماز عصر قیامت کا وقوع ہوگا، میرے پیارے نبی نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ چند روایات سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے عقیدہ اہل سنت قرآن حدیث کے مطابق ہے، کہو الحمدللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے نہ لگے۔ سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور ایک گھنٹہ چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ اس سے پہلے قیامت بولو نا۔ اب یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ اور کس کا؟ قیامت کا۔ بولیے علم کس کا ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ دوسری حدیث، یہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی ہے یہ ترمذی کتاب الفتن میں آ رہی ہے۔ اب دوسری سنیے، حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام کیونکہ امام متعین نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں غیر حاضر ہوں اور آپ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جماعت ہے مگر بندہ کچھ بولو نہیں ملے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اگلی نمبر 3 سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا۔ بولیے علم، یعنی علماء فوت ہو جائیں گے اور کون آئیں گے؟ جاہل۔
فرمایا علم اٹھایا جائے گا، جہل کا ظہور ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہوں گے، عورتیں، فرمایا حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اور نمبر 5، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ بولو کتنی ہے جی؟ ایک روایت میں 15 ہے، وہ میں نے سنا دی تھی، یہ 10 والی سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، دھواں ظاہر ہوگا، دجال آئے گا۔ نمبر 3، دابۃ الارض ہوگا۔ اور نمبر 4، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی نشانی ظاہر ہوگی۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ نمبر 6، یاجوج مجوج نکلیں گے۔ اور نمبر 7، 3 مرتبہ زمین میں دھسنے کا ذکر فرمایا۔ نمبر 8، 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مغرب میں، 1 جزیرۃ العرب میں، اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو دھکیل کر میدان محشر میں لے جائے گی۔ تو یہ حضور کس کے متعلق علم بیان فرما رہے ہیں؟ بھائی سارے بولے تو صحیح نا۔ آگے جی حدیث ایک اور سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ آپ سے کہنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ کو خود ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ بیان کرتے ہیں، ایک طویل روایت ہے جس کے آخر میں یہ آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت محرم کے مہینے میں قائم ہوگی اور 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ اب حضور نے تاریخ بیان کر دی، بھائی بولو تو صحیح نا یار، اور مہینہ بھی بیان ہے اور دن بھی بیان ہے۔ اگلی حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جدو تسی لیٹ آندے ہو جس دن، اسی دن دی گل ہو رہی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ دن کون سا ہوا جی؟ اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور فرمایا قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی آخری ساعت میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں اللہ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو یہ ساعت بھی بیان ہو گئی یا نہیں یار؟ بولو تو صحیح نا، ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے۔ تو اب آپ ان ساری حدیثوں سے یہ نتیجہ تو نکال سکتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تقریباً سب کچھ حضور نے بیان فرما دیا، صرف سن کون سا ہے وہ بتایا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بتانے کی اجازت ہے۔ باقی پھر آئیے اس آیت کا ترجمہ پھر رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اور میرے سننے والے سارے سامعین جہاں تک میری یہ آواز پہنچے گی وہ غور سے سن لیں۔ قرآن سامنے ہے میرے، آیت پڑھ رہا ہوں۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قل، آپ کہہ دیجئے، جو پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کہیے انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ بھی کوئی نتیجہ ہے اس میں کہ میں کچھ جانتا، معاذ اللہ میرے پلے کچھ ہے؟ تو علم کس کے پاس ہے؟ اور جتنا حضور کو ملا ہے رب کے پاس سے ہی ملا ہے۔ بولیے رب کے پاس سے ہی ملا ہے، تو لہذا اس جملے میں کوئی حرج کی بات ہے؟ آگے سنیے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے مگر اپنے وقت پر، الا ہو، وہی ظاہر کرے گا، اور کرے گا بھی اپنے، کیوں؟ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے، گرا ہے آسمان اور زمین میں، کیونکہ تم یہ جو چاہتے ہو کہ کوئی اس کا پریکٹیکل ظاہر ہو، تو قیامت جب آئے گی
تو زمین آسمان میں کوئی چیز بھی بچے گی، لہذا وہ جب آئے گی تو پوری آئے گی، اس سے پہلے اس کو دکھایا جا سکتا، لہذا تم اپنے یہ طرز بند کرو۔ اچھا، لا تأتیکم الا بغتۃ، نہ آئے گی تم پر مگر اچانک، بولو پوری نہیں آئے گی، مگر جب آئے گی تو بولو اچانک آئے گی۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پھر بات رپیٹ ہو رہی ہے اسی آیت میں دوسری بار، کہ انک حفیظ عنہا، کہ آپ تحقیق کر چکے ہیں قیامت کے بارے میں۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تسی لب لئیے قیامت، ایسی ہونا دا سوال کہ لب لئیے، ویخ لئیے، جیڑا بار بار قیامت آنی ہے قیامت آنی ہے، ویخ آئے ہو۔ یہاں گاؤں ہے ایک شیخ پورہ کے ساتھ ہی، بدرو ہرن مینار، وہاں میرے ایک دوست ہے اہل حدیث، مجسٹریٹ ہے، ان کے والد صاحب جو ہے وہ اچانک قیامت کے بھی منکر ہو گئے اور تقدیر کے بھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ذرا ان سے بات تو، میں بھی اس وقت اہل حدیث تھا، کہنے لگے بات تو کرو یار ان سے، یہ تو میرا ابا ہی پٹڑی سے اتر گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اب جب میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی تقدیر پہ آپ کو کیا اشکال ہے؟ تو کہنے لگا ایک 8 سال کا بچہ مرتا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی، بولو۔ کہنے لگا اللہ دی مرضی تے دتا کیوں سی؟ کہا میں نے اس کی مرضی۔ کہنے لگا اس کے آنے جانے میں ماں باپ تو جیتے جی مر گئے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ بھائی اسی وجہ سے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ تقدیر کے مسئلوں میں بحث ہے، بس ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ کہتے ہیں ایسے ہی بس تم مولویوں نے یہ ڈرا ڈرا کے ہمیں ایمان پہ کھڑا کر دیا ہے، کس چیز پہ ایمان لائے؟ خیر تقدیر میں تو وہ میرے ہتھے نہیں چڑھا، اور تقدیر مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بحث کی ضرورت ہے، جو بحث میں پڑے گا وہی مرے گا۔ اگلا مسئلہ، اگلا یہ تھا کہ وہ قیامت کا بھی منکر تھا، اس نے بالکل یہی لفظ مجھے کہا، یہ جو حضور سے سوال کیا گیا نا کہ کأنک حفیظ، کیا تسی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ڈھونڈ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں؟ میں نے اس کے کہا پورا قرآن پڑھا ہے کہ قیامت آئے گی، بولو قیامت ہے آئے گی۔ کہنے لگا حضور نے فرمایا نا کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جتنی 2 انگلیاں، کہندا ایک اے کھڑوتی تے دوجی تے ہجے تک نہیں آئی، سمجھے ہو؟ کہندا جی، کہندا ایک حضور دی بھی نال نالی سن، خیر کہنے لگا ایک اے تے ایک اے، حضور تے آ گئے تے تسی مولوی ڈرا ڈرا مار چھڑے ہجے تک قیامت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو سرکار نے فرمایا تو سمجھ نہیں سکا، آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں سامنے ہیں، یہ انگلی آ گئی، اس کے بعد کیا آئے گی؟ بولو نا، نہیں انگلی دی گل کرو نا یار، تسی بھی قیامت کھڑی کر چھڑی ہے۔ میں کہہ رہا یہ انگلی آ گئی تو آگے کیا آئے گی؟ اس کے درمیان کوئی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اب قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا، بولو رسول کوئی، بس میرے بعد جیسے اس انگلی کے بعد یہ انگلی آتی ہے نا، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی پر کوئی نبی اور رسول ہے؟ کیا لگا چلو یہ تو ٹھیک ہے، اگو میں کیا پھر ایمان رکھ، تو میں نے کہتا تو لب لئیے قیامت، تینوں کوئی اتھو فون آیا ہے، کوئی رکا ہے؟ میں نے کہا تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی انہوں نے کہا، بہرحال وہ میرے ہتھے چڑھا، وہ اپنی پٹڑی سے اتر چکا تھا۔ یسألونک کأنک حفیظ عنہا، آپ تحقیق کر چکے ہیں اس کے بارے میں، ڈھونڈ چکے ہیں، تلاش کر چکے ہیں، قل ان سے فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ بولو بھائی اس کا علم بھی مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا، اللہ جب چاہے گا کھڑی کر دے گا، پر یہ خبر پکی ہے کہ آئے گی، بولو۔ اور آپ تو دیکھ لیں جو حضور نے جو کچھ بیان کیا آج وہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، آج وہ سب کچھ ظاہر ہے۔ پہلے دور کے محدثین البتہ پریشان ہوتے تھے جب وہ عورتوں کے بارے میں، فیشن کے بارے میں، کہ عورتیں ایسی آئیں گی جو لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، تو وہ محدثین حیران ہوتے تھے یہ حضور نے کیا کہہ دیا۔
آج ہم حدیث پڑھتے جاتے ہیں اور بازار میں سب کچھ دیکھتے جاتے ہیں، تو کوئی بھی بات غلط، تو فرمایا اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہے۔ بولیے اکثر لوگ اس کو جانتے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت قائم بھی اللہ کرے گا، اور سن اور وقت اس کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، مگر اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کے علم میں کوئی کمی ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی قائم ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کے بعد علم میں سب سے اعلیٰ ہستی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم دائم رہ کر زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین۔ آخر وداوانا الحمدللہ